لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله کہ اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. اللہ نے آنکھ کی نعمت دی, جن کی آنکھیں نہیں ہیں ان سے پوچھو. آپ ان آنکھوں سے انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھ رہے ہو, آپ ان آنکھوں سے بد نظری کر رہے ہو, حرام دیکھ رہے ہو, تو یہ آنکھ کی نعمت کی ناشکری ہے. تو یہ لعلکم تشکرون نہیں ہے. آپ اس کان سے غلط سن رہے ہو تو یہ کان کی نعمت کی ناقدری. کافر تو سنے گا, لوگ گوروں سے بڑے متاثر ہیں, یار وہ تو لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. او بھائی وہ مانتا ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے, تو اس کو انجوائے کرنے تو وہ کہتا ہے یہ خود بخود ہے. وہ کہتے ہیں گاڈ, بس اوپر اوپر سے کہتے ہیں او مائی گاڈ, بس اس سے زیادہ گاڈ واڈ کا ان کے ہاں کچھ ہے نہیں تصور. او مائی گاڈ کی حد تک ہے. گاڈ کیا ہے, کہاں ہے, کیا اس کے حکام ہیں. ہمارے یہاں تو گاڈ کے بارے میں بحث بھی ہوتی ہے کہاں, وہ کوئی کہتے ہیں ہر جگہ موجود ہے, وہ کہتے ہیں نہیں عرش پر ہے. ٹھیک ہے نا, ہے تبھی تو یہ بحث ہے نا. انگریز سے پوچھیں عرش پر ہے یا کہاں ہے, وہ کہہ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہے. وہ او مائی گاڈ ایسے سوال مجھ سے نہ پوچھو. او مائی گاڈ کیسے سوال, بس ان کا او مائی گاڈ کا یہ مطلب ہے, او مائی گاڈ. تو غیر مسلموں کے ہاں ایسا ہے, ہمارے ہاں تو بھائی گاڈ ہے تو ہے, سب سے پہلے پھر وہ ہے, اس نے بنایا, سب سے زیادہ محبت اسی سے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, اللہ فرماتا ہے ایمان والے سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں, اللہ سے کرتے ہیں. جب گاڈ کو مانا ہے تو پھر تمیز سے مانے انسان, پھر اس کی نافرمانی نہیں کرنی, حرام پیٹ میں نہیں ڈالنا, حرام دیکھنا نہیں ہے, حرام سننا نہیں ہے, حرام کی طرف جانا نہیں ہے. یہ شکر کا دوسرا درجہ ہے. پھر شکر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے آپ کو دی ہے, اس نعمت کو ایک تو گناہ سے میں استعمال نہ, بلکہ اس کو پھر اللہ کے کاموں میں اور زیادہ استعمال کیا جائے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے, آپ بے روزگار تھے, کسی نے آپ کو طارق روڈ میں اچھی سی دکان کھول کے دے دی, تو شکر کا پہلا درجہ آپ مانے بھائی یہ آپ نے گفٹ کی ہے, مجھے ابا سے وراثت میں نہیں ملی تھی, آپ کا بہت شکریہ. لوگوں کو بھی آپ بتا دیں بھائی یہ تو ان کی مہربانی ہے. دوسرا یہ کہ ایسا نہ اس سے جو ارننگ آ رہی ہے آپ اسی سیٹ کے خلاف بندوق خرید کے اسی کو گولی مار رہے ہیں, اس سے آپ ہیں بھائی, یا اسی کی دکان بند کرانے کے لیے اپنے کاروبار کو بڑھا رہے ہیں کہ اب اس کی جو دکانیں ہیں کسی طرح وہ بھی بند ہو جائیں. لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ جو پروڈکٹ ہے نا ادھر سے نہیں لینا, میرے پاس زیادہ اچھی ہے. تو یہ بھی ناشکری ہے. لیکن شکر کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں بھائی میری جتنی ارننگ ہوگی نا, کیونکہ میں تو زیرو تھا, تو اس ارننگ میں سے 50% میں آپ کے بزنس کو پروموٹ کرنے میں لگاؤں گا. میں تو بالکل زیرو تھا, تو مجھے آدھی بھی بچت ہوگی نا تو وہ بھی میری بچت ہی ہے. بہت مشکل ہے بھائی. تو اللہ نے اگر پیسہ دے دیا, کوئی نعمت دے دی, تو اللہ تو نے دی ہے نا, زکوٰۃ تو دوں گا, وہ تو فرض ہے. کسی بھوکے کو دیکھا تو اس کو کھانا کھلانا فرض ہے, وہ تو کروں گا ہی کروں گا, وہ تو واجب احکام ہے نا. یہ رشتہ داری جوڑنے میں جو ضروری مال خرچ کرنا ہے وہ تو کروں گا, لیکن غریبی میں بھی دوں گا, کیونکہ میں تو زیرو تھا. یہ سب کچھ کس نے دیا ہے, تو نے دیا ہے. جیسے ہمارے بڑے بڑے بزرگان دین تھے, کسی نے 1/3 وقف کیا ہوا تھا, میری ارننگ کا 1/3, کسی نے آدھا, کسی نے 2/3. تو حسب توفیق جتنا اللہ جس کو مال دے, صلاحیت دے, اسی طرح اپنے اوقات کا ایک حصہ دین پہ وقف کر دے انسان. ٹھیک ہے نا, کہ وقت کا اتنا حصہ میں دین سیکھنے اور سکھانے میں لگاؤں گا, دین کی تبلیغ میں لگاؤں گا. تو یہ شکر کا اصل درجہ ہے. تو اللہ نے فرمایا لعلکم تشکرون, تاکہ تم شکر کرو. یہ نعمتیں اس لیے دی ہیں. اور پھر اللہ نے سورہ ملک میں فرمایا ذرأکم فی الارض, اس نے زمین میں تمہیں پھیلا دیا, لیکن پھیلا کے دوبارہ جمع کرے گا. وإلیہ تحشرون, حساب و کتاب کے لیے ایک دن اسی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور پھر آگے فرمایا وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. چونکہ کیڑے نکالنے والے جو ہے نا, ان کا کام کیا ہوتا ہے, دلائل کو ایک طرف رکھو, کچھ نہ کچھ الٹے سوالات پوچھ کے کنفیوژن میں ڈال دو. تو فوراً یہ سوال کرتے تھے کہ اچھا جب قرآن کہہ رہا ہے دوبارہ جمع ہوں گے, حساب ہوگا, وہ کب ہوگا, ڈیٹ بتائیں, اس کی ڈیٹ کیوں نہیں بتا رہے آپ. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں تاریخ سے کیا لینا دینا ہے, ہم کیوں بتائیں. کسی چیز کی تاریخ اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ایسا دن واقع ہوگا ہی نہیں. مصلحت ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ بلایا تو حضرت موسیٰ سے اللہ نے فرمایا اکاد اخفیہا, اے موسیٰ قیامت آئے گی لیکن اس کا ٹائم اور وقت کسی کو نہیں بتاؤں گا میں. اسی اللہ کی مرضی ہے, نہیں بتایا اللہ نے.
تو اللہ نے فرمایا کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اے نبی آپ سے کہتے ہیں اگر سچے ہو تو ٹائم بتاؤ کب آئے گی. وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ. کہہ دیجئے اس کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ. اگر میں نے قیامت لانی ہوتی تو میں بتاتا. لانے والا اللہ ہے, وہ نہیں بتا رہا تو میں کہاں سے بتاؤں تمہیں بھائی؟ کیسی صاف باتیں ہیں نا. اللہ نہ کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے, معاذ اللہ, تو بتا دیتے فلاں تاریخ کو آئے گی, 100 سال کے بعد آئے گی. آپ کہتے ہیں یہ جتنے لوگ ہیں 100 سال کے اندر تو میں بھی چلا جاؤں, وہ بھی چلیں گے. تو بھائی جو جھوٹا نبی ہوتا ہے کہہ رہے میری دکانداری تو چلی جائے گی نا, باقی لوگ بھاڑ میں جو مرضی کریں بھاڑ میں جائیں, مجھے اس سے کیا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ وہ کچھ بھی کہتے چلو میں 100 سال کے بعد کا ٹائم بتا دیتا ہوں, اور 100 سال سے پہلے تو ہم بھی چلے جائیں گے, یہ سارے دنیا سے چلے جائیں گے. بعد والے اگر مجھے جھوٹا سمجھتے بھی ہیں تو جب دنیا سے میں چلا ہی گیا تو میں نے جو مفاد حاصل کرنے تھے, عزت حاصل کرنی تھی, پیسہ حاصل کرنا تھا, خواہشات پوری کرنی تھی, میرے تو مزے ہو ہی جائیں گے نا. تو صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے لیے نہیں کر رہے تھے, کیونکہ جو شخص اللہ پر جھوٹ باندھ سکتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں, اتنا بڑا جھوٹ, وہ جھوٹی تاریخ گھڑ کے کیوں نہیں بیان کر سکتا بھائی؟ کیا ہو گیا بھائی جان؟ وہ جھوٹی تاریخ بیان کرنے میں اس کو کتنا ٹائم لگے گا, لیکن نہ. جب سورج گرہن ہوا نا نبی کے دور میں, تو عرب میں یہ مشہور تھا کہ جب کسی بڑی شخصیت کا انتقال ہوتا ہے یا کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوتی ہے تو چاند اور سورج اس وقت گرہن ہوتے ہیں. اللہ کی قدرت, اسی دن نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا اور چاند یا سورج گرہن ہو گیا. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا اس لیے چاند گرہن ہوا؟ آپ نے فرمایا نا 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 نا, سورج اور چاند اللہ کی آیتوں میں سے آیات, یہ کسی کے جینے اور مرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے. کوئی جھوٹا نبی ہوتا تو فوراً کیا کہتا؟ ہاں دیکھو میں بڑا آدمی ہوں اور بڑی شخصیت کے بیٹے کا انتقال ہوا ہے, یہ سورج گرہن اسی کی علامت ہے. آدھے عرب اور مسلمان ہو جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل واقعی, جیسے روحانی ٹوپی ڈرامے اسی طرح کرتے ہیں نا. روحانی ٹوپی ڈرامے اس قسم کے واقعات سے اپنی دکانداری کیش کراتے ہیں. روحانی کے ساتھ ہمیشہ ٹوپی ڈرامہ لازمی لگایا کریں, سمجھ رہے ہو؟ دامت برکاتم اور حضرت نہ لگایا کریں. یہ سب مجھے بہت غصہ آتا ہے ان چیزوں سے. تو وہ انہی چیزوں کو کیش کراتے ہیں. دیکھو میں نے گھڑی کا نام بتا دیا, میں نے تمہارے پاجامے کا رنگ بتا دیا, یہ میں نے ناڑے کا کلر بتا دیا, بالکل W11 کی طرح جو ہے نا, وہ ایسا ناڑا W11 کی طرح, وہ نہیں ہے رنگیلا, وہ ایسے ہی کرتے ہیں. آپ ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.